السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہماری خبر کا عنوان ہے مولانا قاری محمد عثمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ کا سوانح خاکہ۔ اس کام کے لیے دیوبند سے حضرت مولانا شاہ عالم گورکھپوری اور مفتی حبیب اللہ جودھ پوری اور بلاسپور سے مولانا محمد اسماعیل صادق سوشل انڈیا نیوز کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ ام المدارس دارالعلوم دیوبند کے معاون محتمم امیر الہند اور جمعیت علماء ہند کے قومی صدر حضرت مولانا قاری محمد عثمان رحمۃ اللہ علیہ کو دیر رات تقریباً 11 بجے نم آنکھوں کے ساتھ سپرد خاک کر دیا گیا ہے۔ نماز جنازہ دارالعلوم دیوبند کے احاطہ مولسری میں حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم نے پڑھائی ہے۔ وہ بتا رہے ہیں کہ مرحوم کی ولادت 12 اگست 1944 کو مغربی یوپی کے ضلع مظفر نگر کے منصور پور میں ہوئی۔ آپ کے والد نواب سید محمد عیسیٰ مرحوم بڑے زمیندار تھے۔ مرحوم کی ابتدائی تعلیم منصور پور میں ہی ہوئی۔ فارسی اور عربی کی مکمل تعلیم دارالعلوم دیوبند میں ہوئی۔ 1965 میں دورہ حدیث شریف سے فارغ ہوئے اور اس امتحان میں اول پوزیشن حاصل کی۔ 1966 میں دوسرے علوم فنون کے ساتھ تجوید و قرات اور عربی ادب کی تربیت حاصل کی۔ قاری حفظ الرحمان اور قاری عتیق الرحمان سے فن قرات اور عربی ادب میں مولانا وحید السماع کیرانوی سے خاص ٹریننگ حاصل کی۔ مرحوم نے 5 برس تک جامعہ قاسمیہ شاہی مراد آباد میں پڑھایا۔ اس کے بعد جامعہ اسلامیہ امروہہ میں 11 برس تک پڑھایا۔ 1982 میں دارالعلوم دیوبند کے مدرس مقرر ہوئے۔ درس و تدریس یعنی پڑھنے پڑھانے کے ساتھ دوسرے کاموں کی ذمہ داری بھی آپ کے سپرد رہیں۔ 1986 میں عالمی اجلاس تحفظ ختم نبوت کے موقع پر آپ کو تحفظ ختم نبوت کا ناظم مقرر کیا گیا۔ 1999 میں تدریس کے ساتھ یعنی پڑھانے کے ساتھ آپ نائب محتم بھی مقرر ہو گئے اور 2008 تک اس عہدے پر فائز رہے۔ عمر کے آخری دور میں اسالیب الانشاء، مشکات المصابیح اور شرح معانی الآثار جیسی اہم کتابیں آپ کے سپرد رہیں، جو بڑی بات ہے۔ دارالعلوم کے تحت چلنے والے مکاتب کی ذمہ داری بھی مرحوم کے ہی متعلق رہیں۔ مارچ 2008 سے عمر کے آخر دور تک وہ جمعیت علماء ہند کے کل ہند صدر رہے ہیں۔ 2010 میں آپ کو مولانا مرغوب الرحمان رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کے بعد امیر الہند بنایا گیا تھا۔ 1995 میں جمعیت علماء کی مجلس عاملہ کے مدعو خصوصی اور عاملہ کے رکن رہے ہیں۔ 1979 میں حضرت فدائے ملت کی قیادت میں چلنے والی ملک و ملت بچاؤ تحریک میں آپ جیل بھی گئے تھے۔ 1988 سے تادم حیات حضرت مولانا شاہ عالم گورکھپوری نے مرحوم کی رہنمائی میں تحفظ ختم نبوت کے لیے کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں۔ چنانچہ ہریانہ و پنجاب اور ہماچل جیسے پسماندہ علاقوں میں اس کے دور رس نتائج برآمد ہوئے ہیں۔ آپ کو بتلا دیں کہ دہلی کے کتاب میلوں میں بھی یہ بک میلہ لگ چکا ہے، وہ بھی آپ کے ایما پر ہوا تھا۔ آپ شیخ الاسلام مولانا حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے داماد تھے۔ آپ کے 2 ہونہار بیٹے، ایک مفتی محمد سلمان منصور پوری اور دوسرے مفتی عفان منصور پوری ہیں۔ ماشاءاللہ دونوں ہی حدیث کی خدمت انجام دے رہے ہیں۔ ایک بیٹی ہے۔ آپ کو بتلا دیں کہ اس نامہ نگار نے کئی برس پہلے ان کا ایک سفر میں تقریباً 2 گھنٹے تک انٹرویو لیا تھا۔ انہوں نے بحیثیت صحافی کے مجھے اور میری معرفت تمام صحافیوں کو یہ نصیحت حاصل کی تھی کہ آپ کسی پروگرام میں جو کچھ سنیں وہی لکھیں، اپنی طرف سے محض قیاس، گمان اور انداز لگا کر نہ لکھا کریں۔ یہ ان کی نصیحت تھی صحافیوں کے لیے۔ تعزیت کنندگان میں مفتی ابوالقاسم نعمانی، حضرت مولانا عبدالخالق سنبھلی، حضرت مولانا شاہ عالم گورکھپوری، حضرت پیر جی حافظ حسین احمد قادری مجددی، مولانا نجم الحسن تھانوی، قاری عبید الرحمان کیلی، مفتی بلال قاسمی، مولانا لقمان مظاہری، مولانا سلطان رشیدی، مولانا برکت اللہ امینی، مفتی ایوب صابر ہرسولوی، مفتی اشرف قاسمی، مولانا گلزار مظفر نگری، مولانا خالد زاہد، مولانا شاہ نواز، قاری محمد کلیم قاسمی، مفتی حذیفہ نجم وغیرہ کے نام قابل ذکر ہیں۔ اس مکمل مضمون کے لیے ہم دارالعلوم دیوبند کے استاد محترم حضرت مولانا شاہ عالم گورکھپوری کے نہایت ہی شکر گزار ہیں۔ پھر بھی آخر میں عرض یہ ہے کہ اگر مضمون میں کسی سن کی، کسی تاریخ کی، کسی بات کی کوئی غلطی، کوئی چوک ہم سے رہ گئی ہو تو برائے مہربانی ہمیں کمنٹ میں ضرور مطلع کریں۔ اس کی تصحیح کرنے میں اور اس کو صحیح کرنے میں ہمیں دیر نہیں لگے گی۔ ہم آپ کی رائے کے اور آپ کے صلاح و مشورے کے نہایت منتظر رہیں گے۔ اس بیچ جو ہم آپ کو خبر سنا رہے ہیں مختلف جگہوں کے، آپ کو مظفر نگر کے، بجرول کے اور کہیں کہیں کے، آپ کی نماز جنازہ کے اور آپ کی تدفین کے،
जमीयत उलमा हिंद के दफ्तर में आने के और अस्पताल में कार्रवाई होने के मुख्तलिफ तस्वीर आपको नज़र आएंगी, वो तस्वीर भी आप साथ साथ देखते रहें।